بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کی عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ پچھلے لیکچرز کے دوران ہم نے نظم پڑھی بڑھے چلو، تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو آگاہ کیا، ساری باتیں تفصیل سے ہم نے بیان کی، ہم نے اس کی مشق کی۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی غزل۔ اقبال نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی لکھیں۔ آپ کی جو مہارت ہے زیادہ تر وہ تو نظموں میں ہے، لیکن آپ نے غزلیں بھی اپنے سلیبس میں، اپنے شاعری میں شامل کی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک نظم جو ہے غزل جو ہے یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اقبال کے تعارف پہ، علامہ محمد اقبال کے تعارف پہ ہم آ جاتے ہیں۔ تقریباً ہر کلاس میں ہم اقبال کا تعارف پڑھتے آ رہے ہیں، اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود مناسب طریقہ یا مناسب طور یہ ہے کہ ہم اقبال کے تعارف کو ایک دفعہ پھر سے ریوائز کر لیں، اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے۔ تو اقبال کے تعارف پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ انٹر یعنی سیکنڈ ایئر جو ہے وہ آپ نے اسکاچ مشن کالج سے، جس کو مرے کالج بھی کہتے ہیں، اس کالج سے آپ نے حاصل کی۔ اور انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں ہوئی، اور دینی مدرسے میں آپ نے جو تعلیم حاصل کی وہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ کو جو استاد ملے ان کا نام تھا مولوی میر حسن۔ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے اقبال کے اندر فارسی اور عربی سے محبت کی روح پھونکی۔ اس سے اگلی بات، آپ نے انٹر کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA کیا۔ آپ نے BA بھی کیا اور آپ نے MA بھی کیا۔ اور گورنمنٹ کالج میں جب آپ زیر تعلیم تھے تو اس دوران آپ کو ایک اور استاد، شفیق استاد ملے، جن کا نام تھا پروفیسر آرنلڈ۔ پروفیسر آرنلڈ کی شاگردی میں آپ کے اندر وہ خفیہ صلاحیتیں بیدار ہوئیں، وہ خفیہ صلاحیتیں آپ کے اندر بیدار ہوئیں جو مخفی تھیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھیں۔ آپ نے یعنی پروفیسر آرنلڈ نے آپ کو کیا کیا، آپ کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں وہ بیدار کر دیں، جس کی وجہ سے آپ نے امتیازی نمبروں کے ساتھ MA کیا، اور پھر کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے بھی رہے۔ آپ ٹیچنگ بھی کرتے رہے، آپ استاد بھی رہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد انگلستان چلے گئے۔ انگلستان، جس کو ہم انگلینڈ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم برطانیہ بھی کہتے ہیں، گریٹ بریٹن بھی کہتے ہیں۔ لندن سے بار ایٹ لا کرنے کے بعد جرمنی سے PhD کی۔ بار ایٹ لا وکیل بننے کے لیے ایک بڑی اہم ڈگری ہے، اور وکیل بننے کے لیے جو لوگ ہیں وہ بار ایٹ لا کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بیرسٹر کہلاتے ہیں۔ اور جرمنی سے PhD آپ نے ایران میں فارسی اور ما بعد الطبیعات کے موضوع پہ مقالہ لکھ کر کی۔ میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ میر حسن سے محبت اور صحبت کی وجہ سے آپ کے اندر عربی اور فارسی سے محبت کے جو جرثومے پیدا ہوئے، انہوں نے، اور اس کے علاوہ مولانا روم کی شاعری نے، جن کا تعلق ایران کے ساتھ تھا، آپ یعنی علامہ اقبال مولانا روم کو اپنا روحانی استاد تسلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فارسی سے محبت تھی اور آپ نے فارسی میں ہی مقالہ لکھ کے PhD کی ڈگری حاصل کر لی۔ انگلستان اور جرمنی سے پڑھنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے پاکستان، اور یہاں کے آپ نے وکالت شروع کر دی۔
وکالت کرتے رہے۔ 1938 میں آپ فوت ہو گئے، جس کا ذکر اوپر ہم نے کیا کہ آپ 21 اپریل 1938 کو فوت ہوئے، اور لاہور میں شاہی مسجد کے باہر آسودہ خاک ہیں۔ آسودہ خاک سے مراد ہے آپ دفن ہیں۔ آسودہ خاک دفن ہونے کو کہتے ہیں۔ دفن ہونا، مدفون ہونا، یعنی اگر آپ لاہور گئے ہیں تو بادشاہی مسجد کی سیڑھیاں اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کے الٹے ہاتھ پہ یعنی لیفٹ ہینڈ پہ ان کا مزار ہے، اور اگر آپ شاہی مسجد سے نیچے اتر رہے ہیں تو پھر ان کا مزار آپ کے دائیں طرف آتا ہے۔ سامنے حضوری باغ ہے اور اس کے پار جو ہے وہ شاہی قلعہ ہے، لیفٹ پہ اس کے روڈ کراس کرتے ہی مینار پاکستان ہے۔ آپ وہاں پہ دفن ہیں۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی اور ملی رہنما ہیں۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر ہونے کے علاوہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ مفکر کہتے ہیں فکر کرنے والا۔ اقبال کو اپنی قوم کی بڑی فکر تھی۔ اقبال نے اپنی قوم سے اقبال کو اپنی قوم کی بڑی فکر تھی، اقبال کو اپنی قوم سے بڑی محبت تھی، تو اقبال نے اپنی بہترین فکری صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کام کیا۔ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علم بردار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ سے اسی طرح عروج حاصل کر لیں جس طرح پچھلے زمانے میں تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو جتنی بات چیت ہے اس حوالے سے، یعنی مسلمان قوم کے حوالے سے، تو یہ جس وقت اقبال زندہ تھے اس دور میں یہاں پہ انگریز مسلط تھے، انگریزوں کا ہندوستان پہ قبضہ تھا۔ اس وجہ سے ہندوستان پہ قبضہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہندوستان پہ قبضہ ہونے کی وجہ سے مسلمان دب گئے، مسلمان مظلوم ہو گئے، مسلمان محکوم تھے۔ اس وجہ سے کیونکہ مسلمان محکوم تھے تو ان کے اس محکوم ہونے کی وجہ سے اقبال سخت پریشانی تکلیف کا شکار تھے۔ ایک منٹ رکیے۔ السلام علیکم۔ جی جی، اللہ کا کرم۔ جی سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ کہاں پہ سر؟ جی جی، پنجاب بینک میں۔ جی جی، نہیں کوئی ایشو نہیں، الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے۔ جی جی ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے جناب، کوئی ایسی پرابلم ہوئی تو ضرور انشاءاللہ، ایسا کوئی پرابلم ہے نہیں سر، ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ۔ اوکے سر، تھینک یو۔ جی جی، سیلری اکاؤنٹ ہے۔ جی 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 جی، سیلری اکاؤنٹ ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ اقبال ایک عظیم مفکر تھے۔ 20ویں صدی میں وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ مسلمانوں کو عروج دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ انہوں نے اپنے فکر و فن سے مشرق و مغرب کے ادیبوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر کیا۔ ان کی نظم و نثر کے تراجم 30 زبانوں میں ہو چکے ہیں، یعنی آپ نے جو نظمیں اور نثر لکھی اس کے تراجم یعنی ترجمے 30 زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ اردو اور فارسی کلام کے علاوہ ان کا نثری سرمایہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اقبال نے نہ صرف نظمیں لکھی، شاعری کی، بلکہ آپ نے نثر بھی لکھی، اور آپ کی اس نثر کا جو مجموعہ ہے، یعنی آپ نے جو نثر لکھی ان کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔
یہ مختصر سا ہم نے ان کا تعارف پڑھا، اس میں ہم نے ان کی ذاتی عائلی زندگی پہ بات چیت کی، اس کے بعد ہم نے ان کے اسلوب بیاں پہ بات کی، ان کے کردار کے حوالے سے بات چیت کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی کتابوں پہ۔ اقبال کی تصانیف میں علم الاقتصاد، یہ ان کی اردو کی کتابیں ہیں جس میں ان کے مضامین شامل ہیں۔ مکاتیب اقبال، اس میں اقبال کے خطوط شامل ہیں جو انہوں نے اپنے دوسرے دوست احباب کو لکھے۔ انوار اقبال اور خطبات اقبال، یہ ان کی نثری کتابیں ہیں جو انہوں نے نثر لکھی، نثری کتابیں یہ ان کی ہیں۔ پھر فارسی مجموعے ہیں اسرار و رموز، اسرار و رموز ان کا فارسی مجموعہ کلام ہے، یعنی انہوں نے اسرار و رموز جو ہے یہ ان کا فارسی اسرار و رموز جو ہے ان کا فارسی مجموعہ کلام ہے، اس میں ان کی شاعری شامل ہے۔ پھر ہے پیام مشرق، یہ بھی فارسی کی کتاب ہے۔ زبور عجم، جاوید نامہ، پس چہ باید کر اے اقوام مشرق، یہ سارے کی ساری ان کی فارسی زبان کی شاعری کی کتابیں ہیں۔ اور اردو مجموعہ ہائے کلام میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اس میں ان کا فارسی کلام بھی شامل ہے۔ یعنی جو کتابیں میں نے پہلے بتائیں، بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، یہ کتابیں اردو کی ہیں۔ ارمغان حجاز وہ کتاب ہے جس میں ارمغان حجاز وہ کتاب ہے جس میں ان کی 70% شاعری اردو میں ہے اور 30% شاعری فارسی میں ہے، یعنی یہ کتاب 2 زبانوں کی شاعری پہ مشتمل ہے۔ متعدد مجموعہ کلام اس کے متعدد مرتبہ شائع ہو چکے ہیں، مطلب کہ یہ جو کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہیں۔ اقبال کے خطوط کے مجموعے مختلف مجموعے بھی شائع ہوئے، ان میں کلیات مکاتب اقبال جو بھارت سے 5 جلدوں میں شائع ہوئی، یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جو شاعری ہے یا آپ کی لکھنے کا جو انداز ہے اس کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے یا آپ کی نثر ہے اس کا کہہ لیں کہ یقین نہ صرف اپنوں نے کیا ہے بلکہ غیروں نے بھی کیا ہے، اور آپ کی جو شاعری ہے اس کو اور نثر کو لوگوں نے مانا ہے۔ میں نے جو کیلکولیشن کی ہے اقبال کی زندگی کے حوالے سے، تو کردار کے حوالے سے اگر ہم اقبال کی زندگی پہ بات کریں تو میں تین میں نے کیلکولیشن کر کے 3 چیزیں جو میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میری سمجھ میں آئیں۔ اقبال کے کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کا عاشق رسول اور بہترین مسلمان ہونا ہے۔ آپ کو اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ پہ قرآنی آیات کی تفسیر شاعری کی صورت میں ملتی ہے، آپ کو جگہ جگہ پہ قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر ملتی ہے، احادیث نبوی اس کی تفسیر ملتی ہے، یعنی آپ نے احادیث نبوی کو اور قرآن مجید کی مختلف آیات کو اپنی شاعری میں بڑے خوبصورت طریقے سے استعمال کیا ہے۔ پہلی خوبصورتی کہ وہ بڑے عظیم اور بہترین مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی ہیں۔ ان کی ذات کی دوسری خوبصورتی اپنی قوم یعنی مسلمان قوم سے محبت ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے بے انتہا محبت کی، جس کا جو کہہ لیں ثبوت ہے وہ ان کی شاعری ہے۔ انہوں نے ہر مقام پہ اپنی قوم یعنی مسلمان قوم کی فلاح کی بات کی، مسلمان قوم کی بھلائی کی بات کی، مسلمان قوم کی ترقی کی بات کی، غیروں سے جو ہے وہ الگ ہونے کی بات کی، غیروں سے جدا ہونے کی بات کی۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی ترقی کی بات کی۔ دوسرا ان کے کردار کا رخ یہ ہے، پہلو یہ ہے۔ تیسرے رخ کی بات اگر ہم کریں اقبال کی شاعری کی تو اقبال کے کردار کی تو وہ ان کی شاعری ہے، اور میں نے بھی ذکر کیا کہ ان کی شاعری کی خوبصورتی یہ ہے
کہ ان کا اقرار ان کی شاعری کی خوبصورتی کا نہ صرف مسلمانوں نے اپنوں نے کیا، پاکستانیوں نے کیا، بلکہ غیروں نے بھی کیا، اور دنیا کی کئی زبانوں میں اقبال کی شاعری کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں نے اقبال کو کیلکولیٹ کیا ہے تو مجھے یہ 3 چیزیں کشید کر سکا ہوں میں نے چنی ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ میں نے یہ چیزیں کشید کی ہیں، اور میں اقبال کے کردار کے حوالے سے، اقبال کی ذات کے حوالے سے، عظیم مفکر تھے، عظیم مصلح تھے، اپنی قوم سے محبت کرتے تھے، اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اسلام سے محبت کرتے تھے، قوم کی فلاح چاہتے تھے۔ شاعری ان کی پوری فطری حوالے سے، آفاقی حوالے سے بہت اہمیت کی عامل ہے، اور لوگ ان کی شاعری کو سننا پسند کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کو سننا، ان کی شاعری، ان کے فلسفے کو سمجھنا، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے اقبال کا تعارف پڑھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین میں تلاش کرتا ہوں، اور وہ ملا میرے کہاں پہ؟ وہ نکلے میرے دل کے صنم نکلے میرے دل کے صنم خانہ کے مکینوں میں، یعنی وہ میرے دل کے نہاں خانوں میں موجود ہے، یعنی رب رحیم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا انداز ہے اقبال کے ہاں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔